छुपा लूँ, किसी को दिखाई ना दे। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, पहले तो कभी ना हुआ। और सनान अलियास इस मुश्किल तरीन मरहले से निकल सकता था। इसने शजरा तो डर के बिलावे पर यही समझाओ इसके सामने रखा, जो न समझी के आलम में सब सुन रही थी। और जब समझ में आई तो जैसे शादी मर्द तारी हो गई। वो जोश में खड़ी हो गई। वो दोनों हाथों से दे देने का इशारा कर रही थी। दे दो सनान, दे दो, वो तुम्हारी आपा हैं, फिक्र की क्या बात। लेकिन सनान के चेहरे की संजीदगी में फ़र्क ना आया। आपा को फिर सब बताना पड़ेगा। शजरा पल भर को ठिठकी। बता देना सिर्फ आपा को। और आपा की नज़रों में हफ्ते आसमान घूम गए थे। अम्मी जानती थी। आपा ने इसके अल्फाज सरगोशी में दोहराए। इनका चेहरा हैरत की जाती से इस कदर बिगड़ गया था कि पहचानी नहीं जाती थी। सरदान ने खुद को लानत के हर्फ के लिए तैयार कर लिया, मगर जब आपा बोली वो तेज़ी से खड़ी हुई थी। उन्होंने झपटने के से अंदाज में इसके दोनों शाने थाम लिए थे। तो वो फिर हुम्मा के पास क्यों है? मुझे ला कर दो। वो तो फिर मेरा हुआ ना, तुमने हुम्मा को क्यों दे दिया? सनान की गर्दन झुकी हुई थी। आपा ने थोड़ी पकड़ के चेहरा रूबरू किया। वो नीचे बैठ गई। इसकी आंखों में झांकने लगी। वो इतनी अराज़ा, इतनी फ़कीर और हकीर लग रही थी कि सन्नान का दिल पानी होने लगा। मैंने नहीं दिया, वो तो मोहसिना आंटी की वफ़ात। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस वो चाहिए। सनी तुम्हारा हुआ तो मेरा हुआ ना। तुम और मैं कोई दो हैं? सनान की गर्दन बेइरादा नफ़ी में हिल गई। आपा और वो दो कैसे हो सकते थे? और आपा इस सवाल तक तो पहुंची ही नहीं थी कि कहाँ से आ गया, क्यों और कैसे। किसी को भी खबर ना हुई। वो खुद जाकर दोबारा शजरा से मिली थी। हिसाब जोड़ा तो यकीनन इस वक्त हामला थी, मगर पता ही ना चला। चाय पानी मोहसिना और हुम्मा ने सामने रखा था। शजरा सारा वक्त बैठी ही रही। हाँ, मोहसिना ने बुखार का बताकर आराम करने का बताया था, तो यानी कि उस वक्त। लेकिन दफ़ा करो, उन्होंने जुड़ती कड़ियों का सिरा छोड़ दिया। अहम यही नहीं था कि कब, क्यों। अहम यह था कि वो हुम्मा के पास क्यों है। इसे तो इनके पास होना चाहिए था। वो बेतबाना सनान पर जोर देने लगी। इनकी ज़ुबान और हाथ तेज़ी से चल रहे थे। वे इसे छू कर, हाथ पकड़कर बस जल्द अज जल्द भेजना चाहती थी, फ़ौरन। भाई साहब, एक गैर बच्चे को क्यों पालेंगे? इसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। गैर क्यों? आपा तड़प उठी। मेरा भतीजा है ना वो। ये सारा वाक़या कोई नहीं जानता आपी, और जो नहीं जानते वो ना ही जाने। तो आपा चौंकी, जज्बाती जुनून से ज़रा सा उभरी। हाँ, वो क्या कहेंगी? इनके मियाँ तो कभी भी ऐसे बच्चे को घर में ना घुसने देंगे। हम सिर्फ इन्हें बता देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। सनी, आपा, मैं दोबारा जोश बढ़ा। वो तो मेरा अपना होना है सनी। वो झुके चेहरे को पकड़कर अपनी जानिब मुतवज्जो करती थी। निढाल, खामोश, पसमोता सी आपा बेहद ताज़ा दम लगती थी। मेरे यहाँ पैदा हुआ या तुम्हारे यहाँ, इसमें क्या फ़र्क है भला? तुम तो मेरा अपना खून हो ना। और वो जैन सनान मोहसिना के बाद हुम्मा की आगोश के लम्स से वाकिफ़ था। शजरा के बारे में कोई खबर ना रखता था। सो जब आपा और सनान इसे लेने आए तो वो हुम्मा की गोद से निकलते ही बिलक बिलक कर रोना शुरू कर देता, और इससे बढ़कर हुम्मा रोई। जैन का रोना दिल को इतनी तकलीफ़ देने लगता कि दोन करान एक बार हुम्मा की जानिब इसे बढ़ा दिया जाता। शजरा का किरदार यहाँ एक तमाशबीन का सा था। माँ मर गई थी, और जैसे अब यहाँ इसके रहने का जवाज़ भी ख़त्म हुआ। आफाक रहने दे भी नहीं रहा था। मामू भी अब की बार चुप थे। जैन सनान फूफी के घर चला जाता तो शजरा आराम से अपने टारगेट की तरफ कदम बढ़ाती। ज़िंदगी के अगले सफ़ात पर कातबे तकदीर ने कामयाबी लिखकर नीचे मोहर लगा थी। ये बात शजरा तो दर्द जान गई थी। बहैसियत माँ जैन सनान इसका सिंगार था, लेकिन जब इसने इसे गले का हार ना बनाया तो पैर की जंजीर कैसे बनने देती। कभी हुम्मा की गोद, कभी आपा की। कब तक चलता ये तमाशा?
گھر کے بڑے دین کے منتظر تھے کہ جو بھی ہو ایک کنارہ تو ملے، ایک کہانی کا منطقی انجام، ہاں بس یہاں سے نکلا جائے۔ سنان سوچ رہا تھا۔ آپا بچے کو جھپٹ کر پیچھے مڑے بغیر سر پر دوڑ لگا دینا چاہتی تھی، مگر تب ہی خیال آتا، ہما بھی تو ماں ہے نا، وہ خود سے ہی بچہ دے دے۔ دو بندے اور تھے جن کی جلدی کی خواہش سب سے زیادہ تھی، ایک شجرت الدار اور ایک آفاق بھائی۔ یہ تماشا تو رات بھر چلتا رہتا۔ بچے کے اندر ہما کے اندر بچہ دینے کی ہمت نہیں تھی، اور باقی سب مروتاً آہر کب تک نبھاتے۔ ساری رات ہما ان کی اور دیگر اہل خانہ کی منتیں کرتی رہی، روتی اور آفاق کے تھپڑ کھاتی رہی۔ کھاتی اس لیے رہی کہ پہلے ایک تھپڑ کے بعد بھیگی بلی بن جاتی تھی، دبک جاتی، لب سی لیتی، مگر جب یہ احساس ہوا کہ صبح یہ بچہ چلا جائے گا وہ روتی تھی، پڑتی تھی، پر ضد سے پیچھے نہ ہٹتی تھی۔ اسے یہ بچہ چاہیے ہی تھا، مگر آفاق کی ضبط کی حد ختم ہو گئی۔ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھے، زین سنان کو ان کی گود سے جھپٹ لیا، آپا کی گود میں ڈال کر ہاتھ کے اشارے سے نکل جانے کو کہا، دوسرے بازو کو دروازے سے لگا کر باہر کو لپکتی ہما کی راہ کو مسدود کر دیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو ہما گش کھا کر گر گئی۔ شجرت الدار نے اوپر کی جانب قدم بڑھائے، اسے اپنی تیاریاں کرنی تھیں۔ آفاق نے دروازہ بند کر کے ہاتھ آپس میں مسل کر جھاڑے، حسکم جہان پاک۔ مجھے ایک محبم سا دھتکارے جانے کا احساس زین سنان کو ہوتا تھا، وہ یوں ہی فالتو کا وہم تھوڑی تھا۔ زین سنان کی امن نے جہاں آپا کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، وہیں ان کے سسرال کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اتنی حیرت کہ اپنی ہی انگلیاں دانتوں میں چبا کر یقین کی کوشش کرتی اور ہر بار کرے۔ پورا سسرال، مگر خاص طور پر نندے، اور پھر امی ابا، ساس سسر۔ بہو ماں نہیں بن سکتی تھی تو دوسری کیسے کر لیتا نا؟ خرابی بیٹے میں تو نہ تھی، اب ہم کیسے لاڈ کریں؟ اللہ جانے کس کا بچہ ہے، کہاں سے اٹھا لے آئے۔ توبہ توبہ، پتہ نہیں کیا گھول کر پلا دیا حسین کو، سارے طور طریقے، اصول، حکم، شریعت سب بھول بیٹھا۔ اور سب سے اہم یہی سوال تھا، آپا اتنے سال سے علاج کروا رہی تھی، حسین نہ تو دوسری شادی پر راضی ہوئے کہ ماں خوش ہو، نہ آپا کی یہ مانتے کہ کسی کا بچہ گود لیا جائے۔ ایک قطعی جواب، ہوگا تو تم سے ہی۔ وہ بہت رونے پیٹنے پر محرم نام محرم، حکم شریعت، باپ کا نام، روزے حشر، ماں کا نام پکارا جائے گا بتا کر آپا کی بولتے بند کر دیتے، اور مذہبی رجحانات کے حامل سسرال میں رہ کر کچھ اولاد کی دوری کے باعث آپا ذاتی حیثیت میں مذہب کے نزدیک تھی۔ کوئی نہ بھی بتاتا تو گود لینے والے سب احکام سے واقف تھی، اور یہی وہ سوال تھا جو سب کو ٹھٹکاتا تھا۔ حسین نے بیوی کے عشق میں احکام شریعت بھی بھلا دیے، نہ جانے کس کا لڑکا اٹھا کر لے آئی وہ، بھلے بہت چھوٹا سے ہے پالنے میں، لیکن کل کو بڑا بھی تو ہوگا، اور بھابھی اسے نہلاتی ہے اور بستر میں سانس سلاتی ہے، منہ سر تو اتنا چومتی ہے کہ پینسل سے بنے ہوتے تو اب تک مٹ جاتے یا گھس جاتے۔ پیار میں ایسا والہانہ پن تو جو انہیں اپنے خود کے پیدا ہوئی اولادوں سے بھی شاید محسوس نہ ہوتا تھا، اور بھائی حسین یہ سب دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، جو ان لوگوں میں سے ہے جو 7 برس کے بچے کا بستر الگ کر دیتے ہیں اور 12 کے بعد بغیر دستک کے اندر آنے پر کوٹ دیتے ہیں۔ زین بھائی بھابھی کا بچہ گود لیا تھا نا، کن کا اپنا خون، انہیں اس پر کیوں ہوا مہا میں پیار آتا؟ دماغ خراب ہے کیا؟ عجیب چڑ ہوتی تھی اسے بھائی کے گھر کا اکلوتا لاڈلا بچہ بنے دیکھ کر، اس کے بہترین لباس، خوراک اور بے حد خوبصورتی، صحت مندی، بچے کے حوالے سے سب کا رویہ اور سوچ ایسی ہی تھی، مگر آپا کی چھوٹی نند کا انداز سب سے جرحانہ تھا۔ وہ گھر میں چھوٹی تھی اور یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ اسے ہی سب سے زیادہ اہمیت دی جائے، اور جب بچوں والی ہوئی تو یہ مطالبہ اپنا بچوں کے لیے سوچنے لگی، جبکہ آپا کو زین کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ حسین بھی خاموش تھے، مطمئن تھے، بیوی سے واقعی محبت تھی، اور یہ سوچ کر کہ خرابی اگر ان میں ہوتی، بچہ بہت خراب صورتحال میں دنیا میں آیا تھا، مگر جائزہ پھر بیوی کا اپنا خون تھا۔ غلطی انسان سے ہوتی اور دین کی راہ پر چلنے کا صرف وہ پرچار نہیں کرتے تھے،
اس کی روح کو سمجھتے ہوئے عمل کی کوشش بھی کرتے تھے۔ فطرتاً چغل خور یا عیب ہو نہیں تھے، اور اللہ عیب پوش ہے اور عیب پوشی ہی کو پسند کرتا ہے۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ڈھیروں سوالوں کے جواب میں ایک چپ کی پالیسی پر عمل پیرا رہے۔ انہیں کسی بھی حال میں مناسب نہ لگا کہ وہ بتاتے بچہ کہاں سے آیا، بس ان کا اپنا دل مطمئن تھا تو کافی تھا، اور حسین کا یہی رویہ سب کو اصل آزار پہنچاتا تھا، خصوصاً چھوٹی والی کو۔ سب مسرحیت امیز لہجے میں ناگواری کا اظہار کرتے۔ وہ برملا۔ پھر کچھ بڑا ہونے پر اس کی ذہانت بھی نمایاں ہوتی گئی، اور خوبصورتی اور نقوش کی وضاحت۔ وہ عام بچوں کی نسبت زیادہ ذہین تھا، بہت خوبصورت، مگر نقوش چھوٹی آنکھیں چندھی کر کے اسے بقور دیکھتی اور گھنٹوں سوچتی، مگر کچھ سرا نہ ملتا۔ اس کی آنکھوں کی بناوٹ کالی، سیاہ گھور، اداس تاثر، ذہانت سے پر گہری، اور باقی تمام چہرہ اور رنگ، اس سے لگتا ہے اس نے یہ چہرہ پہلے بھی دیکھ رکھا ہے، مگر کہاں اور کب، ایک گتھی کبھی نہ سلجھا سکے۔ یہ ذہن سنان کو اتنی محبت سے پالنے کا انعام تھا کہ جب وہ خود کی اولاد کی طلب کو بھول بیٹھی تھی، تب اللہ نے انہیں سبتین سے نواز دیا۔ اب وہ دو بیٹوں کی ماں کہلائی جائیں گی، مگر اٹھنے والا نیا شوشہ، مدلل اعتراض، اب تو ان کی اپنی گود ہری ہے تو کیوں پرائی اولاد پر وقت ضائع کیا جائے۔ وہ منہ توڑ دینا چاہتی تھی، مگر اس بار حسین بھی سب کے ہم خیال نکلے۔ ایک بہت بڑا ہنگامہ، اور پھر بچہ واپس کر دیا جائے جہاں سے لایا گیا تھا۔ اس کے آنے سے زیادہ اس کے چلے جانے نے حیران کیا تھا۔ وہ آخر آیا کہاں سے تھا، اور بھابھی جو اس پر اپنی جان مارتی تھی اتنی مطمئن کیسے ہیں۔ سب بھول بھال گئے۔ اپنی اولاد پھر اپنی ہوتی، لیکن چھوٹی ناند کو چین نہ تھا۔ وہ بہرحال جاننا چاہتی تھی۔ اچھا، آنے کو تو چھوڑو، گیا کدھر؟ چونکہ اس کی کھوج کی دھن سر میں سما گئی تھی، سو معلوم ہو گیا وہ بچہ شہر کے مشہور و معروف تعلیمی ادارے سے وابستہ ہاسٹل میں تھا۔ 6 برس کا بچہ ہاسٹل میں تو جا سکتا تھا، مگر چھٹیوں میں جب گھر آئے گا تب۔ لیکن وہ بھائی بھاوج کے گھر نہ آیا۔ اسے پتہ چلا کہ بچے کو داخل کروانے والے جوڑے کا نام سنان الیاس ہے اور شجرۃ الدر۔ تب ہی بھابھی اتنی مطمئن ہے۔ یقیناً بھائی حسین فائنینشلی سپورٹ کرتے ہوں گے۔ سنان نے بہن کی خاطر مانا ہوگا، مگر اس کی بیوی کیسے مان گئی؟ سنا تھا وہ بہت بڑی افسر ہے، بہت قابل، محنتی اور ذہین لڑکی۔ چھوٹی نے سالوں پہلے بھابھی کی چھوٹی بھابھی کو دیکھا تھا، پتہ نہیں اب کہاں ہوتی ہے۔ باوجود کوشش کہ یہ گتھی نہ سلجھ سکی، یہاں تک کہ ذہن ایک بار یاد رہ گیا جو سب کی یادداشت کے در کو کبھی کبھار کھٹکا دیتی۔ ہاں، پر چھوٹی جب سبتین کو دیکھتی اسے ذہن بری طرح یاد آتا۔ اسے سبتین کے اندر ذہن کی بے حد مشابہت نظر آتی تھی۔